جو رقیہ کرنے والا ہوتا ہے نا راقی، اس کی صفات کیا ہونی چاہیے اور رقیہ شرعیہ کیسے ہوتا ہے؟ رقیہ کرنے والا جو ہے نا، رقیہ دم درود، تو اس کی صفات وہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، فراڈی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے والا نہیں ہونا چاہیے، سنت کے مطابق کرے، یا کوئی اپنے اگر تجربے بھی کوئی کرتا ہے نا، کہ قرآن کی کسی آیت کی روح سے یا کسی حدیث کو، کسی دعا کو مد نظر رکھ کر کوئی تجربہ کرتا ہے جو کہ وہ شرکیہ نہیں ہوتا، جس میں کوئی کتاب و سنت کی مخالفت نہیں ہوتی، تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کی دلیلیں ایک وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے تو پہنچائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے جو رقاء ہیں مجھ پر پیش کرو، اپنے دم درود پیش کرو، جس میں شرک نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی باب میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں، وہ میں کل پڑھ رہا تھا، غالباً شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کی بیٹی کا بیان کردہ واقعہ، اخبار واقعہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے المکرم رسالے میں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا حافظ صاحب کے پاس، تو اس نے کہا کہ میری زمین پر کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، تو کچھ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو انہوں نے اسے ایک دعا سکھائی، پتہ نہیں اللہ مکفینی یا اس قسم کے الفاظ ہیں، تو وہ دعا پڑھتا رہا، تو ادھر اس کی زمین پر جو ظالم بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک بڑا سانپ آ گیا، اور وہ یعنی اس سے ڈر کر بھاگ گئے، ان کے پیچھے لگا نا۔ اسی طرح کا ایک یہ واقعہ تو چلو ابھی کا چھپا ہوا ہے، ایک واقعہ سخاوی نے کتاب لکھی الجواہر والدرر فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر۔ یہ سخاوی صوفی جو ہے حافظ ابن حجر کا شاگرد ہے، سچا آدمی ہے، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک دعا جو ہے تجربے سے بتائی ہے، جو ان کا اپنا تجربہ تھا، یا سمیع یا بصیر انی اسألک بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء انت رب۔ یہ الفاظ ہو سکتا ہے میں کوئی بول بھی جاؤں، پر اس قسم کی ایک دعا ہے، اس طرح کے بولنے کی وجہ سے ضعیف نہ کرا دیجیے گا، یہ مجلس مذاکرہ ہے، مجلس تحدیث نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا جب پڑھی جائے تو گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ میں نے بھی تجربہ کیا، میرے شاگردوں نے بھی تجربہ کیا، ہم جب بھی ہماری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، اگر وہ ضائع نہ ہو گئی ہو نا، موجود ہو، پڑھی ہو، تو پھر وہ مل جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے رقاء جو ہیں یہ وہ جائز ہیں، یعنی کتاب و سنت سے ثابت ہیں یا اجتہاد سے، جو کتاب و سنت کے خلاف نہیں تو وہ بھی جائز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی۔ شیخ ایک تو وہ دعا بتا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے بھی اس کا آزمایا ہے اور آپ کے شاگردوں نے بھی، تو ہمیں بھی وہ دعا بتا دیں تاکہ ہمیں بھی اس سے استفادہ ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ جو دعا ہے وہ سن لیں آپ سارے بھائی۔ اب جو میں پڑھوں گا نا تو یہ کتاب سے پڑھوں گا، اس لیے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ یا سمیع یا بصیر بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء دلنی علی ھذا۔ ھذا کے بعد پڑھنا ہے وہ چیز جو گم ہوگی۔ دوبارہ سنیں، یا سمیع یا بصیر بقدرتک علی کل شیء وبعلمک کل شیء دلنی علی ھذا۔ تو یہ آپ نے میرے خیال سے سیو کر لیا ہوگا، تو پھر آپ اسے یاد کر لیجیے گا، یہ ہے دعا۔